دعا کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں پر نظر رکھتے ہوئے، اپنی ان باتوں پر جو انہوں نے اللہ کے فرامین کے مطابق نہیں گزاری، ان پر نظر رکھتے ہوئے وہ رب سے دعا کرتے ہیں، مالک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی تو ہمیں اسی وقت سزا دے دیتا، لیکن تو نے کرم کیا ہے، ہمیں سزا نہیں دی، ہمارے گناہ تو باقی ہیں، ان گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم جو پیچھے کر چکے، جتنے بھی کر چکے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، چاہے وہ علل اعلان ہوں یا چھپ چھپا کر ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں ہم دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں مگر مالک خالق کی نظر سے نہیں چھپ سکتے، کیونکہ وہ رب ہے جو مجھے اور آپ کو، تمام کائنات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے، جس کو کبھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وہ رب ایسا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو کسی لمحے میں بھی وہ اپنے بندوں کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑتا، کسی لمحے میں بھی۔ وہی اس کے بندے جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب بندہ، گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، آ کر معافی طلب کرتا ہے، جیسے ہی وہ معافی طلب کرتا ہے تو رب کریم کو اس پر اتنا رحم آتا ہے، رب اتنا کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث مبارکہ سے اس خوشی کو بیان فرمایا اے صحابہ، کیونکہ تم لوگ صحراؤں کا سفر کرتے ہو، آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کو ان کے عقلوں کے مطابق مثال دی، اگزامپل دی، تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے، جس طرح تم اپنا کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے تجارت کے لیے صحراؤں کے سفر کر کے دوسرے ملکوں میں یا دوسرے شہروں میں جاتے ہو، سوچو ایک وقت میں ایسا ہو کہ تم صحرا میں جا رہے ہو اپنی سواری کے اوپر۔ صاحب ظاہر ہے انسان جب اتنی بڑے سفر پر جاتا ہے تو اپنے لیے اپنی زندگی کا جو سامان ہے وہ ساتھ لے کر جاتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہر طرح کا، تاکہ کسی بھی وقت میں، اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی، ہر جگہ پر ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس وقت میں صحرا میں کون سی دکان ہے، وہاں پر کون سی چیز ملتی؟ ان کا یعنی یہ سمجھ لیں ان لوگوں کا زندگی کا دار و مدار ان کی اسی سواری پر ہوتا تھا، سب کچھ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اسی سواری پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایگزامپل دی، آپ نے فرمایا اے صحابہ تم اسی سواری پہ جا رہے ہو، صحرا کے اندر ہو، صحرا کے اندر چلتے چلتے وہاں پر تم تھک گئے، تمہیں سامنے کوئی درخت نظر آیا، تم نے کیا کیا؟ تم اپنی سواری کے لیے بھی سواری سے اترے، اس کو بھی سستانے کے لیے اسی درخت کے نیچے باندھ دیا، اور تم بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے، سکون کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے لیٹ گئے، سکون کرنے کے لیے تمہاری آنکھ لگ گئی۔
جیسے ہی چند لمحوں میں، تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھ کھلتی ہے، تم بیدار ہوتے ہو، دیکھتے کیا ہو کہ تمہاری وہ سواری جس کے اوپر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، تمہاری زندگی کا انحصار ہے، وہ وہاں سے غائب ہو چکی ہے. تمہاری سواری موجود نہیں، کھانے پینے کی چیز ختم، اوڑھنا بچھونا ختم، سب کچھ ختم، اور دور دراز تک تحت نگاہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا کرو؟ یا رسول اللہ، اس سواری کو ڈھونڈیں، کیونکہ وہی ایک ہی آسرا ہے ظاہری طور پر، جس کے اوپر سب کچھ ہمارا ہے. اسی سواری کو ڈھونڈیں گے. آپ نے فرمایا تم نے ڈھونڈی، تمہیں نہیں ملی. ہر طرف سے نا امید ہو کر پھر تم اسی درخت کے نیچے آئے. اس لیے اب اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ گننا شروع کر دیے کہ کب نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، صحرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. زندگی تمہاری دیے کے آخری ٹمٹمات کی طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے. اسی اسنا میں تمہاری آنکھ لگ جاتی ہے پھر اسی درخت کے نیچے. جیسے ہی تم بیدار ہوتے ہو، تمہارے سامنے وہی سواری تمہارے سامنے موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ یہ بتاؤ، اب جب تمہیں سواری یہ مل جائے تمہیں کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی کہ زندگی دوبارہ مل گئی. زندگی دوبارہ مل گئی، اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، جب گنہگار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تمہارے رب کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تمہیں ابھی ہو رہی ہے جان بچنے کی، کہ سب کچھ مل گیا، زندگی کی تمام رونقیں دوبارہ دیکھو گے، زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے، سب کچھ تمہیں مل گیا، تمہیں خوشی ہوگی. فرمایا رب کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ گناہوں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں آ کر کہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے مالک ان مومنوں کی بھی بخشش فرما جو قیامت کے دن تک آئیں. جب انسان دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے، گناہوں کو یاد کر لیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا علل اعلان لوگوں کے سامنے اظہار کرو اس کے بعد رب کی بارگاہ میں. نہیں، گناہ سرزد ہو گیا، چھپ کے سے، چھپ کر، جب دنیا کے لوگ سو رہے ہوں، گہری نیند میں ہو، تم اس وقت اٹھ کر رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، گڑ گڑا کر. جب تمہیں دنیا کا کوئی شخص نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت میں بیٹھ کر گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا دو. اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں تمہیں جنت کی بشارت دوں. گناہ ہو گیا، اعلان نہیں، یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرو، نہیں، اس رب کی بارگاہ میں رب قریب کتنا ہے کہ تم چھپ چھپا کر آ کر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک آنسو بہاتے ہو، رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے. صحابہ اسی طرح سے جو صرف اپنے لیے نہیں، تمام مومنین مومنات کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے. قرآن کریم میں آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ جو آئے ان کے بعد، یعنی آج سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے بعد ہی آئے نا.
صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، اولیاء کرام، علماء کرام، یہ سب کے سب میرے نبی کی امت کے لوگ کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تب سے. وہ تو ہم سے پہلے چلے گئے نا، ہم ابھی ہیں. فرمایا وہ جو اس وقت آئے کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، اے خالق کائنات، اے مالک کل، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے کریم رب، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اپنے لیے بھی کہتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ان سے پہلے ایمان میں سبقت لے چکے ہیں اور پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی کہتے ہیں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ان سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ بیٹھ کر اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے. میں اور آپ بیٹھ کر اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو آج سے پہلے چلے گئے، جن کو میں اور آپ جانتے نہیں، جن کا نام پتہ نہیں ہے، جن کا اسٹیٹس پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی، کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، ایک یہ دعا کرتے ہیں مالک ان کی بخشش فرما جس نے تیرے حبیب کو حبیب مان لیا. ہاں تیرے حبیب پر ایمان لے، تیرے حبیب کو رسول مان لیا. ہم نہیں جانتے وہ کون تھے، ان کا رنگ کیا تھا، وہ کتنی ایج کے تھے، کتنے بڑے تھے، چھوٹے تھے، نہیں مالک. ہم صرف دعا یہ کرتے ہیں کہ تو ان مسلمانوں کی جو ایمان لے آئے ان کی بھی بخشش فرما دے، ہماری بھی بخشش فرما دے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مومن بندہ کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کو کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کہ کر رہا ہے یا نہیں ہے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے اگر دعا کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے، پیچھے پیٹھ پیچھے بیٹھا ہوا کہہ رہے ہیں مالک اپنا کرم فرما، ہمارا فلاں بھائی اس وقت میں پریشانی بھی ہے، اس کی پریشانیاں دور کرنا. ہاں بیٹھا ہوا، کیا اس میں کوئی پیسہ لگ رہا ہے؟ نہیں. کہ مال خرچ کر رہا ہے؟ نہیں. کیا اس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن ایسا کرتا ہے کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو ایک گارنٹی مل جاتی ہے. کیا گارنٹی ملتی ہے؟ غور کیجیے. اس کو گارنٹی یہ مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر بیٹھا ہوا نماز پڑھی بیٹھا ہے، مالک و مولا میرے حالات خراب ہیں کرم فرما دے، رزق میں کمی ہے کرم فرما دے، مالک میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے کرم فرما دے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے کرم فرما دے، رزق میں فراوانی نہیں ہے کرم فرما دے، کاروبار میں خسارہ آ رہا ہے کرم فرما دے. اپنے لیے مانگتا رہا. اس کے بعد کہتا ہے مالک میرا فلاں بھائی بھی اسی طرح پریشان ہے، اس پر بھی کرم فرما دے. حبیب نے فرمایا تمہاری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں کیوں؟ فرمایا کسی بھی مومن کے لیے اگر تم پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو دعا قبول ہو جاتی ہے. کسی مومن کے لیے اس سے بڑا نسخہ اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں بیٹھو، اپنے لیے مانگتے رہو. اس کے بعد اپنے مومن بھائیوں کو بھی اس دعا میں شامل کر لو، دعا قبول ہو جائے. اپنے مومن بھائی کو بھی، کسی کو بھی مومن بھائیوں کو دعا میں شامل کر لو. مالک وہ بھی پریشان ہے، اس کی بھی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کے بھی بچے نافرمان ہیں، مالک اس پر بھی کرم فرما. اس کے رزق کے اندر فراوانی نہیں ہے، اس کا مال کوئی کھا کے بھاگ گیا، اس پر بھی کرم فرما. اگر دعا کر لی، ہاں آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا،
اس کے صدقے میں دونوں کی بھیڑ بن جائے گی. دعا آپ کے حق والی بھی قبول ہو جائے گی, اس کے حق میں بھی قبول ہو جائے گی. ہاں پہلے اپنے لیے مانگ رہا ہے, اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. اگر تو اپنی دعا کے اندر دوسرے کو شامل کر لے گا, حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. لیکن ابھی اس طرح سے میں اور آپ ہم سب مسلمان, اس کا مطلب ہے دعائیں اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کی جائیں تو قبول ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, جس کی کسی کے پیٹھ پیچھے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. اب وہ پیٹھ پیچھے شرط نہیں لگائی, غور کیجئے, شرط یہ نہیں لگائی کہ جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو وہ زندہ ہونا ضروری ہے. نہیں, شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں لگائی کہ ہندو کے لیے دعا کرو گے تو قبول ہوگی, جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے نہیں. نہیں, کوئی شرط نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, مالک ہماری بھی بخشش فرما, ان مومنوں کی بخشش فرما جو آج سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. اس وقت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کی گھر والی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہلی, دوستوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق, بچوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ. اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک اور قیامت تک. اس میں یہ شرط تو نہیں ہے نا کہ ان کے لیے دعا کرو جو زندہ ہیں ان کے لیے قبول ہوگی, جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے قبول ہوگی. نہیں, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, وہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ان کے لیے مالک ان کی بھی بخشش فرما دے. یعنی کسی کے لیے بھی دعا کرے قبول ہو جاتا ہے. مومن بندہ بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں کسی کے لیے بھی دعا کرے قبول ہو جائے گی. اب اگر وہی بندہ اپنے ماں باپ کے لیے کرے تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ایک اولاد نے دیکھا, غور کیجئے, اولاد نے دیکھا جو معاملات ہوتے ہیں, گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں ہر کسی کے سامنے ہوتے ہیں, اولاد کے بھی سامنے ہوتے ہیں, دوسروں کے بھی سامنے ہوتے ہیں, تیسروں کے بھی سامنے ہوتے ہیں. کسی بندے نے دیکھا, کسی بیٹے نے دیکھا کہ اس کے والد کے جو معاملات تھے کسی قسم کی اس کے اندر کوئی گڑبڑ تھی, کسی ایسے کام میں مبتلا تھے, ایسے فعل میں مبتلا تھے جو شریعت کے خلاف تھا کسی بھی طرح سے. ایک صحابی ہے, حدیث بیان کر رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے, غور کیجئے. صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا اچانک انتقال ہوا ہے. میرے والد صاحب کا اچانک انتقال ہوا ہے. اس سے ابھی بھی ایسے ہی, تو یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اچانک موت جو ہے نا, رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی. جو موت سے پہلے انسان بیمار ہوتا ہے نا, انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے, اس لیے اس کو بیماری میں مبتلا کیا. کیوں؟ جیسے ہی بیمار ہوتا ہے, جیسے بیمار ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے لیے بھی دعا کرو اور اس کو کہا کرو وہ تمہارے لیے دعا کرے, کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت بیماری میں مبتلا ہے. بیماری میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے, اس وقت میں ہوتا کیا ہے, وہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا ہے. ہر وقت رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا ہے. اور جس بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی کے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو بھاگ دور ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. زندگی اپنے ہاتھ میں,
رب کے ہاتھ میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے جو ظاہری جو اسباب ہے جب وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت سوچیں اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہو جاتا ہوگا۔ اس کو پتہ ہے جس بیماری میں میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ یہ لا علاج ہو چکا ہے۔ اس وقت میں وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا گڑ گڑاتا ہوگا، اس کو کہاں چین آتا ہوگا، کہاں سکون آتا ہوگا۔ اس کی زندگی ایک کیسٹ کی طرح، ایک ویڈیو کی طرح سامنے چلتی ہوگی۔ جب وہ اپنے گناہوں کو، اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھتا ہوگا، پھر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوگا، آنسو بھی بہاتا ہوگا، مالک میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں تو اتنا خطا کار ہوں، مگر تیری رحمت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ تو نے خود قرآن میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہی سوچ کر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا گڑ گڑاتا ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو اور اس سے جا کر اپنے لیے دعا کرایا کرو کہ اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اچانک موت، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جو اچانک ہوئی، کھیلتے یعنی دنیا کے اندر مصروف ہے، پتہ چلا اٹیک ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے، انتقال ہو گئے، برین ہیمریج ہوا، انتقال ہو گیا، پتہ چلا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، انتقال ہو گیا۔ لمحوں کی بات، یعنی کہ اس کو وہ موقع نہیں ملا، وہ فرصت نہیں ملی، وہ چانس نہیں ملا جو اس بندے کو ملا جس کو رب نے اس میں مبتلا کیا۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، یہاں تک کہ رب نے فرمایا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ رب کی بارگاہ میں جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے تین سٹیپ ہیں۔ کسی بھی بندے کی، مومن بندہ گناہ